بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روشن خیال لڑکی کی داستان عبرت۔ شاہ زیب عام لڑکوں سے بہت مختلف تھا۔ گرل فرینڈ سے شادی نہیں کرنی اور جس سے شادی کرنی ہے اسے گرل فرینڈ نہیں بنانا۔ لڑکے عموماً یہی سوچتے ہیں۔ شاہ زیب سے کالج ہی کے زمانے میں ہی مجھے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ ہی کو گرل فرینڈ بنایا اور مجھ ہی سے شادی بھی کی۔ میں بھی شاہ زیب کی طرح براڈ مائنڈ، روشن خیال اور لبرل تھی۔ دکیا نیوسٹ اور مولویوں سے مجھے اللہ واسبیر تھا۔ ہم نے جو خواب دیکھے انہیں پانا اس زمانے میں مشکل ہی نہ ناممکن بھی تھا، اور آج تو شاید ناپید ہو چکے، مگر شاہ زیب جتنا اچھا شادی سے پہلے تھا، شادی کے بعد بھی اتنا اچھا ہی ثابت ہوا۔ وہ مجھے ہر جگہ گھمانے لے جاتا، اپنے دوستوں سے بھی ملواتا۔ میں نے کہا نہ، ہم روشن خیال، براڈ مائنڈ اور لبرل تھے۔ میری زندگی کو برباد اسی روشن خیالی، براڈ مائنڈ اور لبرل سوچ نے کیا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں شاہ زیب کی نکاح میں آئی۔ ہر رات شب برات اور ہر دن یوم عید تھا۔ ایک دن شاہ زیب مجھے اپنے باس سے ملوانے اپنے آفس لے گئے، اگرچہ وہ مجھ سے میری شادی میں بھی مل چکے تھے۔ شاہ زیب کے باس مجھ سے بہت اچھے انداز میں ملے۔ میری خوبصورتی اور میک اپ نے انہیں گھائل کر دیا تھا۔ آپ کی خوبصورتی سے کوئی شخص گھائل ہو کر آپ کے قدموں میں گر جائے۔ شاہ زیب کے باس نے کہا، شاہ زیب میری سیکرٹری کی پوسٹ تو خالی ہے، میم اگر راضی ہوں تو انہی کو رکھ لیا جائے۔ لیکن میں نے معذرت کر لی۔ شاہ زیب نے انہیں گھر آنے کی دعوت بھی دی، بلکہ یوں کہیے گھر پر کھانے کی دعوت دے ڈالی، جو شاہ زیب کے باس نے بخوشی اور غبط قبول کر لی۔ شاہ زیب کے باس جب گھر آئے تو ان کی نگاہوں میں موجود پیغام مجھے سمجھ آ رہا تھا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کی حس دی ہے، وہ مرد کی خبیث نگاہوں کو بآسانی سمجھ لیتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ انہوں نے مجھ سے مراسم بڑھانے کی کوشش کی۔ ایک دن صاف صاف لفظوں میں کہا، شاہ زیب کی ترقی، تنخواہ میں اضافہ، گاڑی اور فلیٹ لینے میں اگر میں ان کی مدد کروں تو اگلے دن ہی یہ سب چیزیں شاہ زیب کے پاس ہوں گی۔ لیکن یہ میں کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے اس دن اس شخص سے بہت گناہ آئی اور میں صاف صاف انکار کر کے گھر آ گئی۔ ایک ہفتہ ساتھ خیریت کے گزرا اور اس کے بعد شاہ زیب کو غبن کے الزام میں آفس سے نہ صرف نکال دیا گیا بلکہ اس کی FIR بھی کٹوا دی گئی۔ مقدمہ بازی آپ جانتے ہیں نا، غریبوں کے بس کی بات کہاں۔ آہستہ آہستہ زیور بکا، چیزیں بکی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آخر میں باس نے پھر آفر کی اور شاہ زیب کی امی شاید ممتا سے مجبور تھی، کہنے لگی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے یہ قربانی دے دو۔ میں سوچنے لگی، کیا شوہروں کی ترقی کے دروازے قیمت عصمت پر کھلیں گے؟ لبرل ازم کی اس غلاظت نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ شاہ زیب گھر آ گئے، لیکن شاید میں در بدر ہو گئی۔ باس کی فرمائش کا سلسلہ رکا نہیں بلکہ ان کے دوستوں تک طویل ہو گیا، اور جب شاہ زیب کو یہ ساری خبر ہوئی تو شاہ زیب نے مجھے چھوڑ دیا۔ قصوروار کون؟ شاہ زیب، میں یا پھر باس؟ آج جب میں بہت دنوں کے بعد قرآن کی تلاوت کی تو مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ سورۃ احزاب میں ہے، اے نبی اپنے بیٹیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال لے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں نے اپنے رب کی بات کو ٹال دیا تھا۔ میں ستائی گئی اور اس حد تک ستائی گئی کہ زندگی ایک روگ بن چکی ہے۔ تم ایسا مت کرنا، یہ پردہ تمہاری حفاظت کا ضامن ہے۔ جب حفاظت کی شیٹ یا جیکٹ آپ خود اتار کر پھینک دیں گی تو پھر زخم بھی لگے گا اور شاید موت بھی ہو جائے۔ لبرل ازم اور روشن خیالی کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ خدا را اسے مولویوں کا مسئلہ نہ سمجھیے،
یہ آپ خواتین کی حفاظت پر مبنی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہے۔ تو امید ہے آج کا واقعہ، آج کی تحریر جس میں ہمیں بہت سبق حاصل ہوا، تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو پلیز 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 میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں، آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، آپ صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ اس سے آپ کے شیئر کرنے سے کسی پہ عمل طاری ہو جائے، وہ عمل کرنے لگ جائیں تو آپ صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔